السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله المولانا العظيم. وقال سبحانه وتعالى في عظمة حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا نبينا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، وقت اتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے جس کی رفتار کا اندازہ ہم بڑی مشکل سے کر پاتے ہیں. ماہ رجب کی جلوہ گر ہو گئی ہے. دیکھتے ہی دیکھتے پھر ماہ شعبان، پھر ماہ رمضان. ماہ رمضان وہ عظیم مہینہ جس میں اللہ کے بندے ماہ رجب میں بوئی ہوئی فصل کو پاتے ہیں. ماہ رمضان میں وہی سرخرو ہوتا ہے جس کی وہ تیاری ماہ رجب سے کرتا ہے. رجب بونے کا مہینہ ہے. شعبان اسی بوئے ہوئے دانے کو سیراب کرنے کا مہینہ ہے. رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. عزیزان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رجب شہر اللہ و شعبان شہری. رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا، اور ماہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے. کتنی تیزی کے ساتھ دن گزرے. ابھی خیال تھا کہ وہ روزوں کا مہینہ، وہ سحر و افطار کے بارونق اوقات، وہ تراویح کی وہ راتوں کا قیام یوں گزرا. پھر وہ عظیم مہینہ جلوہ گر ہونے والا ہے. عزیزان محترم، ماہ رجب اہل ہند کے لیے رجب کو ہند کے راجا حضرت خواجہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس لیے کہ اسی مہینے کی 6 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا، آپ کا عرس منایا جاتا ہے. عاشقین اولیاء اسی نسبت سے جگہ جگہ چھٹی شریف کا اہتمام کرتے ہیں. عزیزان محترم، یہ ہندوستان جس پر حضرت خواجہ کا بڑا احسان ہے، اسی وجہ سے وقت کا ولی ہو یا بڑا رئیس ہو، بادشاہ وقت ہو، اس
خواجہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اور ایسے نہیں کہ عقیدت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور اپنی نظر پیش کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، جیسے ہی حضرت خواجہ کا عرس کی بات ہم سنتے ہیں تو یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ فلاں علاقے کا رئیس، فلاں علاقے کا بادشاہ، فلاں علاقے کا پرائم منسٹر وہ حضرت خواجہ کی بارگاہ میں نظر پیش کرتا ہے، نیاز پیش کرتا ہے۔ یہ خواجہ کی حکومت ہے۔ لوگوں نے ہر زمانے میں حکومت کی، وہ جسموں پر حکومت تھی، مگر خواجہ کی حکومت ایسی ہے وہ دلوں پر راج کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، سنجر سے نکلے، ہند پہنچے، ہند پر آپ کے وہ احسانات ہیں، اور ہندوستان یہ کوئی نیا ملک نہیں ہے، بلکہ ہندوستان اور ہندوستانیوں کو فخر ہو کہ ہندوستان دنیا کا وہ پہلا ملک ہے جو دنیا زمین پر آباد ہوا۔ اس کی تاریخ بڑی قدیم ہے، اور اس کی شان بھی کچھ کم نہیں ہے۔ سرزمین عرب کے بعد اگر کوئی زمین جہاں اللہ والے بستے ہیں تو ہندوستان کی دھرتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو زمین پر بھیجا تو کوئی اور دھرتی نہیں، وہ ہند کی دھرتی تھی۔ آپ اسی ہندوستان کو اپنایا، ایسا نہیں کہ یہاں اترے چند رسے کہیں گزارا کر لیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ نے اسی سرزمین کو اپنا مسکن بنایا، اور اللہ کے حکم پر حج کے لیے خانہ کعبہ کو تشریف لے جاتے، پھر واپس اپنے ہی اس علاقے کو آتے۔ ایک دو نہیں بلکہ تقریباً 90 سے زائد مرتبہ آپ نے یہاں سے پیدل حج کیا ہے۔ ایسے نہیں کہ خانہ خدا وہاں ہے، چلو ہم اپنا علاقہ وہیں بنا لیتے ہیں، اپنا بسیرا ہی زندگی گزار دیتے ہیں، نہیں، بلکہ حضرت آدم نے اس کو اپنا مسکن بنایا ہے، یہ ہندوستان۔ عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جو آبادی ہوئی، اللہ نے حضرت آدم کو کثیر بچوں سے نوازا۔ مختصر یہ ہے کہ حابل اور قابل کا جو واقعہ ہے، قابل نے حابل کو قتل کیا، اور حضرت آدم کے بعد اس نے اسی اسلام، وحدانیت کو، اسلام کو اس نے ترک کیا اور کفر اختیار کیا۔ اس طرح دنیا میں دو گروہ ہو گئے، ایک اسلام، ایک کفر۔ اب جیسے آبادی بڑھتی گئی، اس طرح اس کے ماننے والے بھی بڑھتے رہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو بھی اختیار دیا، اس نے بھی اپنا کرشمہ آزمایا۔ تو عزیزان محترم، چندے دنوں یوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی انسانیت کو ہدایت کے لیے، انسانوں کو ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً انبیاء کرام کو بھیجتا رہا، اور اس کی آخری کڑی ہمارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہندوستان کی سرزمین، یہ ملک بڑا قدیم، اس سرزمین پر بھی کتنے ہی اللہ کے پیغمبر آئے، لوگوں کو ہدایت کا پیغام سنایا۔ تاریخ جن پیغمبروں کو، جن کے سیرت کو محفوظ کیا ہے، وہ اگرچہ کہ چند ہیں، مگر 1,24,000 یا 1,80,000 کو مویش دنیا میں پیغمبر آتے رہے۔ ہمارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں جلوگر ہوئے، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا، لوگ آپ کی بات مانتے رہے،
اور ایک حد تک نہیں بلکہ کافی حد تک اس طرح کام ہوا کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں بلکہ 1,00,000 کم و بیش 40,000 لوگوں نے اس دین حق کو اپنایا، اور پھر اس کی اشاعت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا انتظام فرمایا، اور پھر اپنی عمر مستعار جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں رہنے کے لیے جو وقت مقرر کیا تھا وہ زندگی گزار کر آپ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، اس طرح سے صحابہ کرام تابعین دنیا کے اقطاع میں پہنچتے دین کو پھیلاتے رہے، دین کی دعوت دیتے رہے، لوگوں کو دین سے روشناس کرتے رہے، مگر ہندوستان کی وہ دھرتی ہے کہ ابتدائی اسلام پہلی صدی ابتدائی اسلام ہی سے ہند میں اسلام پہنچا، وہ مختصر قبائل میں جیسے مشہور ہے، وہ عرب سے تاجر آتے کیرلا کی سرزمین پر، عرب کے تاجر آتے گجرات کی سرزمین تک، تو اس طرح ان کا جو آنا تھا، ان کا جو وہ اسلام کی تعلیم دیتے رہے اور اسی حد تک محدود رہا، اور دھیرے دھیرے وقت گزرتے ہوئے اسلام ترقی کرتا رہا، مگر ایک وقت وہ آیا جب اللہ نے ایک ایسے بندے کو دنیا میں بھیجا جس کا نام معین الدین رکھا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معین الدین سے دین کی مدد دی، دین کا کام لیا۔ عزیزان محترم، معین الدین کے معنی ہے دین کا مددگار، دین کی مدد کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام جیسا رکھا گیا ان سے کام بھی ایسے ہی لیا۔ حضرت سید خواجہ معین الدین سنجری پھر اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پانچویں صدی کے چھٹی صدی میں آپ کی ولادت با سعادت ہوتی ہے سنجر مقام پر۔ آپ کے والد محترم سید غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، آپ بھی اپنے وقت کے ولی کامل ہیں، ایک سادات گھرانے میں، ایک علمی گھرانے میں حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہوتی ہے۔ چھوٹی سی عمر میں آپ حافظ قرآن ہوتے ہیں، علوم دین حاصل کرتے ہیں، اور عزیزان محترم آپ جانتے ہیں کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ لوگ پڑھتے ہوئے کچھ کام بھی کر لیا کرتے تھے، ایسے نہیں کہ آج جیسے ہم علماء جیسے ہی مدرسہ پڑھنے تک مدرسے میں کھانے پینے رہنے سہنے کا انتظام، مدرسہ پڑھنے کے بعد یا تو مدرسے کا استاد یا تو مسجد کا امام، پھر کیا کام کرتا صاحب نہیں بولے تو اترشا۔ وہ زمانہ ایسا نہیں تھا، پھر آج بھی زمانہ ویسا آ رہا ہے۔ کیا ہو گیا؟ علماء کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے، ائمہ کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے، ائمہ کو خاطر خواہ تنخواہ نہ دینے کی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مدرسے میں پڑھنے والے طلباء، اور ایسے بھی نہیں کہ بلکہ رینک اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، عربی میں مہارت ہے، فقہ میں مہارت ہے، تفسیر حدیث میں ماہر ہیں، تو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لیے سنہرے مواقع ہیں۔ کیا ہے؟ تھوڑی بہت انگریزی پڑھ لیں، انگریزی میں مہارت حاصل کر لیں گے تو آپ کو بڑی بڑی کمپنیوں میں جابس مل رہے ہیں، 50,000 60,000 70,000 80,000 لاکھ جابس مل رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں، بیرون ممالک کی کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں۔ اب بولے کہ ہم عالم بن گئے، اتنے بڑے جو ہے ہم حافظ بن گئے، عالم بن گئے، اب کیا کریں؟ ہم جائیں امامت کی مسلح پہ کھڑے ہوں تو پھر وہی مختصر سی تنخواہ، وہی پھر عوام مسلیوں کی مسائل۔ ایسا مطلب ہر جگہ نہیں ہوتا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے مساجد ہیں جہاں کے انتظامیہ، جہاں کے مسلیان، اور بالکل ہونا بھی چاہیے کہ امام بھی اپنا لحاظ کرنا چاہیے، اپنا مقام رکھنا چاہیے، اپنا وقار برقرار رکھنا چاہیے۔ جب وہ اپنا وقار برقرار رکھتا ہے، اپنا کام کرتا ہے، تو واقعاً انتظامیہ ہو یا مسلح حضرات ہو، بس اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے چاہتے ہیں، اس کے ہر کام میں مددگار ہوتے ہیں۔ تو انسان محترم، تو زمانہ ایسا تھا کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ آدمی کچھ کام بھی کرتا تھا، اور کام کرنے کے لیے کوئی ایسے کمپیوٹر سسٹم نہیں تھا،
کوئی انجینئرنگ فلاں آج کی جو صورت نہیں، بلکہ وہ کھیتوں میں کام کرتے تھے، باقی رکھوالی کیا کرتے تھے، بویا کرتے تھے۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی وہی بلوغیت کا زمانہ ہے، آپ باغ میں کام کر رہے ہیں، اپنا باغیچہ ہے، کام کر رہے ہیں جس میں انگور کی فصل ہے۔ اتفاق سے ایک مجذوب بزرگ وہاں سے گزرتے گزرتے دیکھا کہ سایہ دار باغ ہے، تو آپ اندر، حقیقت یہی ہے کہ مصلحت ہے ان کا یہاں آنا۔ جب آپ اندر آئے تو جیسے ہی حضرت غریب نواز، ابھی تو جوانی چڑھتی جوانی ہے، دیکھا کہ ایک بزرگ آئے ہیں، بڑا احترام کر کے انہیں بٹھایا، انہیں جو ہے انگور کی خوشے لا کر کے پیش کی۔ عزیزان محترم، اب وہ آپ کا رویہ، آپ کی خدمت، آپ کے اخلاق، آپ کا ادب، وہ دیکھ کر کے وہ مجذوب بزرگ اپنی جھولی سے ایک خشک روٹی کا ٹکڑا نکال کر کے چبایا، پھر اس کے بعد اس نوجوان کو دیا، کہا کہ بیٹا اس کو کھا لینا۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ٹکڑا بظاہر ٹکڑا ہے، مگر وہ ٹکڑا ان کی سوچ کو بدل دینے والا تھا، ان کے فکر کو بدل دینے والا تھا۔ اب جیسے ہی وہ بزرگ کا دیا ہوا نوالا، وہ بزرگ کا عطا کردہ نوالا جیسے آپ نے کھایا تو آپ کی سوچ بدلی، آپ کی فکر بدلی۔ کہا کہ معین الدین، تجھے یہ باغ کی رکھوالی نہیں بلکہ امت مصطفیٰ کی رکھوالی کے لیے تجھے بھیجا گیا ہے۔ اب پھر وہ باغ کو اپنے بھائی کے حوالے کیا، پھر وہاں سے چل پڑے، سوچ بدلی، فکر بدلی۔ کہا کہ اب ہم یہاں نہیں بلکہ ہم جستجو طلب علم کی جستجو میں چلتے ہیں، اب اللہ والوں کی بارگاہوں تک پہنچے ہیں۔ آج بھی ہمیں اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں بولے تو وہ حسین شاہ ولی، کہاں صاحب نے حسین شاہ ولی درگاہ بنا دے، بول حسین شاہ ولی، انہیں زندگی میں کیا بھی نہیں کرتا، آپ کیا دیں گے انہیں؟ قاسم شاہ ولی، فلاں شاہ ولی، کہا کہ جی ہمارا کو درگاہ بناتی دو شرح الدین، ہمیں بھی کیا پکنک جا کو بند دو شرح لے جاتی، بہت ہو گئے۔ عجیب و غریب ہیں، ان کی زندگی کو دیکھیں تو وہ کبھی اپنی زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھے، کبھی سیرت کے شریعت کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری نہیں۔ گانجا پیر پیتے رہے، وہ فلاں پیتے رہے، بولے کہ بھائی ہم مست ہیں، بہت مست مولا ہے، میرے پیر بڑے مست مولا ہے، اب کیا مر گیا ہوگا، درگاہ بنا دی۔ اب لوگ بھی کیا ہے، چلو زیارت کی زیارت، پکنک کی پکنک، ایسے درگاہیں ہمارے علاقوں میں بہت نظر آتی ہیں۔ ولی وہ ہے جس کی سیرت، جس کی زندگی اسلامی زندگی ہو، جس کی زندگی نبی علیہ السلام کے اسوہ کا نمونہ ہو، آپ کی زندگی کا نمونہ ہو۔ عزیزان محترم، آج تو حالات ایسے ہو گئے ہیں، تو وہ اللہ والوں کی صحبت میں چل پڑے، اور جہاں جہاں اللہ والے علم والے ہوتے ہیں، ان اللہ والوں کے پاس پہنچے، دینی علوم سے سرفراز ہوئے۔ ایک زمانہ گزرتا رہا، علم حاصل کرتے رہے، تفسیر، حدیث، فقہ، اسلامی آداب، ان تمام امور کو، علوم کو حاصل کرنے کے بعد علوم طریقت، عبادت، مجاہدات جب ہوئے تو عزیزان محترم حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن اللہ والوں کی صحبت میں اپنی زندگی گزاری ایک بڑی فہرست ہے، مگر ان کا نام بڑا نمایاں ہے، جن کی خدمت میں آپ نے اپنے عمر کے 40 سال گزارے۔ وہ آپ کے پیر ہیں حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ میں کیا بیان نہیں لکھا، ہمارا بابا پیر میں بھی پیر، دوشدارہ ہو دین، ایسے پیروں کی آج کبھی نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی پیر نہیں بنے، بلکہ اللہ والوں کی صحبت میں رہے، علم حاصل کرتے رہے، عبادات و مجاہدات کے بعد جب اس مقام پر پہنچے تو ان کا پیر انہیں کسی طرف بھیج دیتا، کہتا کہ جاؤ اب تم اس لائق ہو گئے ہو کہ لوگوں کی خدمت کرو، لوگوں کو دین پہنچاؤ، لوگوں کو دین کی دعوت دو، لوگوں کو، بندوں کو، اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندوں سے، اللہ سے جوڑ دو۔ تو عزیزان محترم، اس طرح حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیر و سیاحت کرتے ہوئے، ایسے ہی نہیں کہ سیدھا یہاں پہنچے وہاں جا کے خدمت شروع کر دیے، بلکہ ملک در ملک چلتے رہے، علاقہ در علاقہ چلتے رہے،
اور ذکر کیا گیا ہے، سیرت نگاروں نے ذکر کیا کہ آپ جب حج بیت اللہ کی سعادت سے سرفراز ہوئے، پھر اس کے بعد مدینہ منورہ میں سرکار کی حاضری نصیب ہوئی تو ارادہ فرمایا تھا کہ وہیں قیام کریں، مگر مدینے والے آقا نے کہا کہ معین الدین، اب تمہیں ہم اس ایک علاقے کی خدمت کے لیے تمہیں وہاں اس علاقہ کا ذمہ دار بنا کر بھیجتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، حضرت غریب نواز معین الدین اشعری رحمۃ اللہ علیہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند کا علاقہ بتا کر کے ہند میں دین اسلام کی اشاعت، دین اسلام کی ترویج کے لیے، اشاعت کے لیے آپ نے اشارہ کر کے ہند بھیجا۔ عزیزان محترم، حضرت غریب نواز کا کرم ہے کہ مصطفیٰ کے اشارے پر ہند کو اپنا ٹھکانہ بنایا، اور علاقہ در علاقہ ہوتے ہوتے تفصیل طرف بات ہے، ہندوستان جب پہنچے تو ہندوستان میں جب آئے تو یہاں دین کی دعوت، اسلام کی اشاعت، لوگوں کو دین کی طرف بلانا، یہ کوئی آسان معاملہ نہیں تھا، یہ آسان کو کام نہیں تھا۔ بھئی یہاں پر کوئی نہ ویلکم کرنے والے ہیں، نہ آپ کو کوئی بات سننے والے ہیں، نہ کوئی آپ کا رشتہ دار ہے، نہ کوئی آپ کا سگا ہے۔ ایک اجنبی انجان علاقے میں آنا جہاں کوئی وقات نہ ہو، قدر نہ ہو، اور آپ بولتے بھی ہیں تو آپ کی بولی الگ، ان کی بولی الگ ہے۔ وہ فارسی ہیں، فارسی نسل ہے، فارسی بولتے ہیں، یہاں زبانیں دیگر مختلف زبانیں چلتی ہیں، کیسے سمجھایا جائے، کیسے بتایا جائے؟ تو عزیزان محترم، اب زبان نہیں بلکہ کردار کے ذریعے سے، گفتار نہیں بلکہ اطوار کے ذریعے سے دین کی اشاعت کی جا رہی ہے۔ چلتے چلتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی زبان سکھا بھی دیا ہو، مگر یہاں آنے کے بعد تو کوشش کرنی ہی پڑی ہوگی، یہاں آنے کے بعد تو سیکھنا ہی پڑا ہوگا۔ تو عزیزان محترم، حضرت غریب نواز نے ہندوستان کو اشاعت دین کے لیے، تبلیغ دین کے لیے اپنا مرکز بنایا، اور اس میں اجمیر جو اس زمانے میں ایک پائے تخت تھا، کیپٹل سٹی تھا، تو اس اجمیر کو آپ نے اپنا مرکز بنایا اور وہاں سے دین کی اشاعت شروع کی۔ دین پھیلانے کے لیے، دین کی دعوت دینے کے لیے، لوگوں کو اسلام سے روشناس کرانے کے لیے آپ نے لشکر و ہتھیار نہیں بلکہ آپ اپنے شاگردوں کو، آپ نے اپنے چاہنے والوں کو ساتھ لایا۔ آپ کے ہاتھ میں تلوار نہیں بلکہ آپ کے زبان میں وہ کلمات تھے جس کلمات کی وجہ سے، جس کلمات کے ذریعے سے آپ نے دین کی اشاعت کی۔ وہ مصطفیٰ کے اخلاق کو آپ نے اپنایا تھا، مصطفیٰ کے کردار کو آپ نے اپنایا تھا، مصطفیٰ کے اخلاق کے ڈھانچے میں ڈھلے تھے، اسی کردار کو یہاں پیش کیا۔ عزیزان محترم، کبھی وہ اخلاق، کبھی وہ کردار، کبھی وہ گفتار، وہ خدمت خلق، لوگوں کے ساتھ نرمی سلوک، اس ذریعے سے حضرت غریب نواز نے اسلام کی اشاعت فرمائی ہے۔ عزیزان محترم، آپ بار بار سنتے ہیں معین الدین، بہت کم سنیں گے مگر غریب نواز بار بار سنتے بھی ہیں۔ آپ کو جیسے اجمیر بولتے ہی معین الدین اجمیری نہیں کہیں گے، جیسے ہی اجمیر سنتے ہی آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے غریب نواز، بے ساختہ نکلتا ہے غریب نواز۔ اب یہ غریب نواز کیا ہے؟ تو بولے کہ غریبوں کو نوازنے والا غریب نواز، غریبوں کو دینے والا غریب نواز۔ تو دیتا کون ہے؟ جس کے پاس ہوتا ہے، جس کے پاس ہوتا ہے وہ دیتا ہے۔ تو انسان محترم، یہ غریب نواز کیا رکھتے ہیں اور کیا دیتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ غریب نواز وہ رکھتے ہیں جو سامنے جو پوچھنے والا آتا ہے وہ نوازتے ہیں۔ آپ کی غریب نوازی بڑی عمر سے نہیں بلکہ ذکر کیا گیا کہ آپ کا بچپن کا زمانہ ہے، عید کا موقع ہے، عید کا وقت ہے، آپ جو ہے عیدگاہ چلے جاتے ہیں، نیا جوڑا پہنے، عید کے موقع پر تو نئے جوڑے پہنتے ہیں، اور آج تو ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ جب چاہے نیا جوڑا، شادی کو ایک نیا جوڑا، رسم کو ایک نیا جوڑا، ہلدی کو ایک نیا جوڑا، شکرانے کو بھی نیا جوڑا،
सांचक को नया जोड़ा, अजीब व गरीब। माँ बाप को बड़ी परेशानी है, बच्चे भी, और जो है माँ बाप पे बाप बड़ी परेशानी में मुब्तला हो जाता है, क्योंकि माँ सुनती नहीं सब जगह पिलाती, कहते हमारे बच्चों को तुम क्या तो आपको लाओ पिलाओ। ये जमाना था कि ईदों के मौकों पर, बकरीद तो नहीं, रमजान की ईद का जोड़ा बकरीद को चला लाते थे। फिर कभी कभी ऐसे मौकों पर कहते थे, आज वो जमाना नहीं रहा कि हर मौके पर हर कोई छोटा मौका मिल जाए तो जोड़े पहनते हैं। तो जब पहनते हैं तो उसकी कदर और कीमत नहीं होती, कभी कभी पहनते हैं तो उसकी कदर और कीमत होती है। तो जमाना वो था, कभी कभी पहनते थे, ईद के मौके पर पहना जाता था। लेकिन नमाज बचपना, आपका बचपना है, नया जोड़ा पहने जा रहे हैं, ईदगाह की तरफ चले हैं, क्या देखते हैं कि रास्ते में एक गरीब बच्चा फटे पुराने कपड़े पहना, उसके चेहरे से जाहिर होता है कि उसे कोई पूछने वाला नहीं है, उसे कोई नया जोड़ा पहनाने वाला नहीं है। मगर आप उसकी सूरत देखते हैं तो देखा न गया। कहा कि भाई क्या बात है कि तुम अफसुर्दा हो, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। तो कहा कि मेरे पास कोई नया जोड़ा नहीं, अगर मेरे पास नया जोड़ा होता तो मैं भी पहन करके खुशी का इजहार करता। हजरत गरीब नवाज उसी बचपन की उम्र में कहा नया जोड़ा पहनना चाहता है, चल आपने एक दूसरा और अपना जोड़ा पहन लिया, नया जोड़ा उस बच्चे को नया जोड़ा पहना करके उसे ईदगाह ले सकते हैं। तो इंसान मतलब गरीब नवाजी बचपन ही से गरीब नवाज है, और ये जोड़ा पहना रहे हैं, ये लिबास जो उसे छुपा रहा है, जिस्म को छुपा रहा है, ये पहना रहे हैं, ये गरीब नवाजी है। और उस दर पर जो भी आता है नवाजी देते हैं। किसी को एतराज हुआ कि गरीब नवाज को क्या नवाजते हैं, वो तो खबर वाले हैं, क्या देते हैं। एक शख्स हर साल ही जाया करते थे और देखते हैं कि आप जो है, कोई जमाना ऐसा नहीं जो गरीब नवाज का आस्थाना खाली हो। कहाँ से कौन, आप किस जमाने में जाओ, धूप में जाओ, ठंड में जाओ, बारिश में जाओ, उर्स में जाओ, इसके अलावा किसी दिन जाओ, वहाँ ज़ाहिरीन की गरीब नवाज के उस शाख की भीड़ ही रहती है। उस दरबार पर आते हैं, आते कई को हैं तो पाते हैं इसलिए आते हैं। तो एक हमेशा जाया करता था, किसी ने उसे कहा कि अरे वहाँ क्या मिलता है, कहा चल तुम बताता हूँ क्या मिलता है वहाँ। अच्छा चल देखेंगे वहाँ का तमाशा क्या। इस ख्याल से जब चला तो इंसान ने मतलब वहाँ चला तो जाके देखा है लोग ज़ियारत कर रहे हैं, अपने अपने अंदाज से गरीब नवाज की बारगाह में रज़ान इज़्ज़त पेश कर रहे हैं। मगर वहाँ का एक फकीर को भी देखा कि फकीर मंगता, आजकल हमारे पास नया रुपये आते थे, सवाल लाते थे, इतना देखो ये तो जातो मुझको, अब यहाँ का ये दरबार हमारा दरबार है, यहाँ गले में आए थे, वो गरीब नवाज का दरबार है। कहा कि मुझे इतनी रकम चाहिए और इतने वक्त में चाहिए, गरीब नवाज मुझे अता कर दीजिए, मुझे अता कर दीजिए, मुझे दिला दीजिए। अब क्या हुआ कि आवाज लगा रहा है मगर इत्तेफाक से कोई देने वाला नहीं। आप अंदाजा करें कि वहाँ जो मांगता है कोई ऐसा नहीं कि खाली जाए, कोई ना कोई से देता है, झोली उसकी भरती ही रहती है, मगर इत्तेफाक ऐसा है कि उसका वक्त गुजर रहा है, कोई दे नहीं रहा है। और वहाँ देता भी वही है जिसे गरीब नवाज देने को कहते हैं। उसके दिल में बात आते हैं कि ए मेरे चाहने वाले दे दे, वो देता है। अब यहाँ उनके इख्तियार में है, किसी को देने की इजाजत नहीं है, कोई नहीं दे रहा है, वक्त हो गया। तो वही जो है मोहतरिस था, उसने कहा कि तुझे कौन दे, अब तुझे कोई देने वाला नहीं है, गरीब नवाज कहाँ से देंगे, चल अब तेरी बात हो गई, मैं दे देता हूँ, तेरा क्या है डिमांड, बोल के 10-20 रुपए जो जमाने में था, 10-20 रुपए जो था उसने दे दिया। कहा वो कमरा वाला क्या देगा, मैं दे देता हूँ, चल तू रख ले, बोल के जब दिया तो उस फकीर ने उस पैसे को ले लिया, जेब में रख लिया। उसके बाद कहने लगा गरीब नवाज क्या शान है तुम्हारी, क्या शान है तुम्हारी, दिलाते भी हैं तो किस से दिला देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ कोई खाली हाथ आता ही नहीं, वहाँ से कोई खाली हाथ आता नहीं। वो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के मुकर्रब हैं, वो अल्लाह नबी को देता है, नबी तक़सीम करने वाले हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इन्नमा अना क़ासिमुन व ख़ाज़िनुन वल्लाहु युती, मैं खजाने वाला हूँ, मैं तक़सीम करने वाला हूँ, अल्लाह मुझे देने वाला है। अल्लाह मुझे देता है, मैं तक़सीम करता हूँ, और ये तक़सीम मैंने अपने उन महबूब शहीदों को दे देता हूँ। वो शहीद अपने महबूब शहीदों को तक़सीम करते हैं। इसको समझने के लिए मिसाल बड़ी आसान है। प्राइम मिनिस्टर का फंड डायरेक्ट हमारे कारपेट को नहीं आता, बल्कि वो स्टेट से एमएलए थ्रू, ये काउंसलर के थ्रू काम होता है। ये समझने के लिए बात बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, बल्कि समझने के लिए है। ऐसे ही मदीने की खैरात
حاصل کرتے ہیں وہ جو مدینے پہنچتے ہیں، مگر بعض ایسے فنڈس ہوتے ہیں جو غریب نواز کے در پر آتے ہیں، غریب نواز کے در سے بندہ نواز کے در تک پہنچتے ہیں، وہاں سے ان کے چاہنے والوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، وہ غریب نواز ہیں جن کے احسانات ہم پر بڑے ہیں۔ آپ دیکھ لیں گے کہ وہ کس طرح اسلام کی یہاں اشاعت کی ہے، اسلام کی ترویج، لوگوں میں اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے سایہ دار درخت کے نیچے آپ نے جب بیٹھا، مشہور ہے، جبکہ وہ شہر سے باہر علاقہ تھا، کہا کہ اے عجیب و غریب مخلوق ہے، کبھی ایسے درویشوں کو نہیں دیکھا تھا، ایسے درویشوں کو نہیں دیکھا تھا، ایسے پیران طریقت کو لوگوں نے نہیں دیکھا تھا۔ درویش کون ہوتا ہے؟ وہ طریقت کا پیر کون ہوتا ہے؟ وہ تصوف کا پیر کون ہوتا ہے؟ حضرت پیران پیر نے فرمایا، آج ہم دیکھتے ہیں پیر طریقت کون ہے؟ دیکھیں گے تو پیر طریقت وہ ہے کبھی دیتا ہی نہیں، ہمیشہ دیتا ہی دیتا ہے، ہمیشہ لینا، کبھی دینے کی عادت نہیں ہے۔ حال بھی ایسا ہے، ان کو دینا معلوم ہی نہیں ہے، صرف لینا معلوم ہے۔ اتفاق سے ایک پیر صاحب دریا کے کنارے سے چل رہے تھے، پھسل گئے تو دریا میں گر گئے۔ جیسے دیکھا تو کوئی شخص تھا، کہا کہ ارے داڑھی ٹوپی ہے، پیر صاحب نظر آ رہے ہیں، تو کہا ہاتھ دیجیے، ہاتھ دیجیے، ہاتھ دیجیے، بچانا چاہ رہا تھا، ہاتھ دیجیے، تو ہاتھ دیجیے تو نہیں دیا، وہ پیر صاحب ہاتھ دینے کو تیار نہیں ہے، ڈوبنے لگے، ارے ہاتھ دو۔ اتفاق سے وہاں سے ایک اور شخص گزرا تھا، کہا نہیں حضرت ہاتھ دیجیے، ہاتھ دیجیے، بولتے ہاتھ پکڑ لیا، انہوں نے کھینچ کر دریا سے پار کرا دیا۔ انہیں پیدا ہوا پریشانی، یہ کیا تو قصہ ہے، میں بھی ہاتھ دے کو ان کو کھینچ کو باہر لانا چاہ رہا تھا، دریا سے باہر لانا چاہ رہا تھا، مگر میرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیے۔ ارے بابا کیا بات ہے، تو کیا ایسا کرشمہ کر دیا کہ تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیے؟ بولے بولا جو ہے بابا تیرے اور میرے جملے میں بڑا فرق ہے، اگر چلیے کام تیرا میرا ایک ہی ہے، تیرا بھی ارادہ وہ ہے، میرا ارادہ وہ ہے، ارادہ تیرا میرا وہی ہے، کام وہی ہے، مگر بولی میں فرق ہے۔ کیا تو کیا کہا؟ ہاتھ دیجیے، ہاتھ دیجیے کہا، میں کیا کہا؟ ہاتھ لیجیے۔ یہ پیر ایسے ہیں کہ کبھی دیجیے ان کو قبول ہی نہیں ہے، لیجیے، دیجیے نہیں، دیجیے نہیں، خالی لیجیے، خالی لیجیے ہے، تو ان کو کبھی لیجیے سنتا نہیں، دیجیے سنتا نہیں، دیجیے۔ تم نے کہا دیجیے تو انہوں نے بولے دیجیے سنیا سے نہیں، لیجیے، خالی لیجیے، تو میں نے سنا لیجیے تو بولتے ہیں ہاتھ پکڑ کے آ گئے۔ تو عزیزان محترم بہرحال تصوف و طریقت، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں طریقت درویشی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو آپ کے پاس آتا ہے کبھی اسے محروم نہ کیا جائے، یہ طریقت ہے، یہ درویشی ہے کہ جو آپ کے پاس آتا ہے کبھی وہ محروم نہ کیا جائے، اور کبھی بھوکا آیا تو اسے کھلا کر بھیجا جائے، اور کبھی ننگا آئے تو اسے پہنا کر بھیجا جائے، یہ درویشی ہے، تصوف و طریقت ہے۔ عزیزان محترم، حضرت غریب نواز کا آستانہ، آپ کی زندگی ایسی زندگی تھی، درویشانہ زندگی تھی، آپ کی بارگاہ میں جو آیا کبھی محروم نہیں گیا، جو بھوکا آیا کبھی سیراب ہوئے بغیر نہیں گیا، کوئی ننگا آیا تو کپڑے پہنے بغیر نہیں گیا، کوئی حاجت مند آیا تو اپنی حاجت کو ناقص نہیں بلکہ کامل ہوتے ہوئے لے گیا۔ عزیزان محترم، آپ کا آپ کی وہ ذات ہے کہ آپ کے دربار پر روزانہ 2 مرتبہ لنگر پکتا تھا، بڑے باوسوخ ذریعے سے۔ ان علماء، ان سیرت
سیرت نگاروں نے لکھا ہے، جن کی زندگی پر اعتبار ہے، جن پر اعتبار ہے، انہوں نے لکھا آپ کے دولت کرنے پر 2 مرتبہ دن میں پکا لوگ آتے کھاتے رہتے تھے، اور وہ کہاں سے سب کچھ انتظام ہوتا، وہ سب کچھ انتظام ایسے ہی ہوتا۔ تو عزیزان محترم، حضرت غریب نواز، وہ غریبوں کو نوازنے والے، غریبوں کی ہمدردی کرنے والے، اور غریب نواز کا لقب کیسے مشہور ہوا، ذکر کیا گیا کہ ایک مرتبہ آپ کے پیر حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ سے فرمایا کہ معین الدین، کل صبح میرے اوراد و وظائف کے بعد جب میں باہر نکلوں اس وقت تم میرے سامنے رہنا، تمہاری بخشش ہو جائے گی، اور کسی کو نہ بتانا، یہ راز ہے، کسی کو نہ بتانا، میرا اوراد و وظائف کے بعد جب میرے نکلنے کا وقت ہوتا تو تم میرے سامنے آ جانا۔ تو حضرت غریب نواز نے کیا کیا، جب آپ میرے پیر کا چہرہ دیکھ لیں، میرے پیر کی نگاہ جس پر پڑ جائے تو اس کی بخشش ہو سکتی ہے، تو معین الدین یہ کیا ہے، امت مصطفیٰ بھی بڑی امت مصطفیٰ بھی ہے، میری نبی کی امت بھی ہے، سارے لوگوں کو جمع کر دیا، سب لوگوں کو جمع کر دیا، اور کہا کہ چلو جس سے بخشش چاہتے ہو میرے پیر کا چہرہ دیکھ لینا، میرے پیر نے ایسا کہا ہے۔ تو عزیزان محترم، جب وقت نکلنے کا آپ کے پیر کا حجرے سے وقت نکلنے کا آیا، آپ نے جب حجرے سے باہر نکلے تو معین الدین ایک نہیں تھا، امت مصطفیٰ کی ایک بڑی تعداد تھی۔ کہا کہ اے معین الدین کیا کیا تو نے؟ تو کہا کہ جب میرے پیر کا چہرہ دیکھ کر کے میری نبی کی امت بخشی جا سکتی ہے، میں جہاں چاہوں چلے جاؤں گا، مگر میری محبوب نبی کی امت بخشی جائے مجھے پسند ہے۔ تو عزیزان محترم، اسی وقت آپ کو غریب نواز کے لقب سے نوازا گیا، وہ غریب نواز ہیں۔ عزیزان محترم، آپ نے اشاعت دین کی خاطر آپ تعلیم و تعلم، واعظ و نصیحت، اخلاق و کردار، اور ایک حصہ کرامات کا بھی ہے۔ ایسے نہیں کہ صرف آپ کرامات دکھاتے دکھاتے وہ لوگوں کو مسلمان کرتے گئے، نہیں، بلکہ اخلاق و کردار کے ذریعے سے، آپ کے اپنے گفتار سے، آپ کی زندگی، آپ کے نمونے زندگی کا ایک نمونہ آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اس کے ذریعے سے بھی آپ نے اشاعت اسلام کی۔ مگر کبھی وقت آیا تو آپ کرامت کا بھی اظہار فرماتے تھے۔ ایک وقت وہ تھا کہ آپ سیر و سیاحت کرتے ہوئے چل رہے ہیں تو دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے آپ کی کو پوچھ رہے ہیں، اور ان کا حال یہ تھا کہ وہ مہینوں تک کھاتے نہیں تھے۔ تو حضرت ان کے قریب پہنچے تو کہا کیا بات ہے؟ تو کہا ہم اس کی اس لیے پرستش کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں دوزخ میں نہ جلائیں۔ تو آپ نے فرمایا دوزخ میں نہ جلنے کے لیے اس کی پرستش نہیں بلکہ اس رحمان کی پرستش کرنا ہے۔ بولے کہ نہیں، ہم اسی آگ کی پرستش کرتے ہیں، یہ آگ ہمیں نہیں جلائے گی۔ تو کہا کتنے دنوں سے اس کی عبادت کرتے ہو؟ کہا کہ ایک زمانہ گزر گیا۔ جب زمانہ گزر گیا ہے تو آپ یوں کرو کہ دیکھو کہ جب اس کی عبادت کیے ہو تو تم اس میں ہاتھ ڈال کر دیکھو کیا تمہیں نقصان پہنچاتا ہے، کہ تمہیں یہ نہیں جلائے گا۔ تو اس نے کہا یہ کیسے نہیں جلائے گا، یہ تو آگ جلائے گی، اس کا کام آگ جلانا ہی ہے۔ تو کہا کہ اگر تم سچے ہو تو تم ہاتھ رکھو۔ تو آپ نے فرمایا میرا جسم تو دور کی بات ہے، میری جوتی کو بھی وہ آگ نہ جلا سکے گی۔ عزیزان محترم، اس طرح حضرت غریب نواز نے اپنی جوتی اتار کر کے اس آگ میں ڈال دی۔ اب آگ کا کام ہے جلانا، مگر جوتی وہ کسی اور کی نہیں، حضرت غریب نواز کی تھی، اور یہ باب کرامت سے تھا۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آگ اسے جلاتی نہیں۔ تو اس واقعے کو دیکھ کر کے وہاں کے وہ آتش پرش سارے کے سارے اسلام، دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اس طرح کئی واقعات ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت پیران پیر حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لوگوں کو اس طرح حلقے بابوش اسلام فرماتے رہے، اور آپ ہر ایک کی خیر خواہی، ہر ایک کے ساتھ ہمدردی، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک، ہر ایک کے کام آنا۔ ایک وقت وہ بھی تھا، آخری بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، ایک وقت وہ بھی تھا کہ اسی علاقے کا ایک زرعی علاقے سے ایک کسان حضرت کی خدمت میں آیا اور کہا کہ حضرت ہمارے اس علاقے کا ایک حاکم ہے جس کو ہم گوڑا جیسا کہتے ہیں گوڑ، تو وہ میری زمین کو
ہڑپ لیا ہے، اب وہ میری زمین مجھے واپس نہیں دے رہا ہے، بڑا سخت ہے اور کسی کی سنتا بھی نہیں ہے. تو انسان محترم وہ کہتا ہے کہ جب تک بادشاہ وقت جو دہلی میں تخت میرا بیٹا بادشاہ ہے اس کی طرف سے کوئی فرمان نہیں آتا تب تک میں تیری زمین تجھے نہیں دوں گا. تو انسان محترم حضرت غریب نواز نے اگر ایک اشارہ بھی کر دیتے، ایک خط بھی روانہ کر دیتے بادشاہ کی طرف، اس لیے کہ وہ بادشاہ کوئی اور نہیں تھا، آپ کے مرید، آپ کے خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا مرید تھا. تو آپ خط بھی نہیں بھیجتے، کہنا بھی بھیجتے تو کام بن جاتا. مگر جب اس نے آ کر کے عرض کیا اس کسان نے، تو کہا چل تیرے کام کے لیے میں بھی چل پڑتا ہوں. دہلی پہنچے، حضرت بختیار کاکی کو علم ہوا تو خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے حضرت آپ ہمیشہ جب بھی آتے تو اطلاع کرتے کہ آنے کی اطلاع دیتے، مگر آج اطلاع کیے بغیر تشریف لائے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کا بھرم رکھنے کے لیے میں بغیر بتائے آ گیا. کیا کام ہے؟ تو کام بتا دیا گیا، کام ہو گیا. تو انسان محترم کیوں آئے؟ تو کہا کہ اس دکھ کا درد کا مارا ہے، اس کے قدم بہ قدم چلتے آ کر کے میں اسے دلاسا دوں، اس کا بھی مجھے اجر ملے. تو انسان محترم حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ لوگوں کی حاجت روائی کرتے تھے. اس طرح آپ نے ایک ایسی عظیم زندگی گزاری جہاں آپ نے ایک نصف صدی تقریباً یہاں زندگی گزاری، اور پھر آپ جو ہے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے، اخلاق کی دعوت دیتے رہے اور انسانیت کا سبق دیتے رہے. آپ کے چاہنے والوں میں اس زمانے میں بھی غیر بھی تھے، اپنے تھے، آج بھی آپ کے چاہنے والوں میں مسلمان ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سب آپ کے چاہنے والے ہیں. اس لیے کہ اللہ جسے چاہتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، آسمانوں میں ندا کراتا ہے کہ اے آسمانی مخلوق، فلاں بندے سے فلاں بندے کو میں چاہتا ہوں، تم بھی اس سے چاہنا، تم بھی اس سے محبت کرنا. پھر اس کے بعد زمین پر ندا ہوتی ہے کہ اے زمین والو، فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں. اس محبت کی وجہ سے آسمانی مخلوق اس سے محبت کرتی ہے اور تم بھی اس سے محبت کرنا. عزیزان محترم، یہی اعلان کی وجہ سے شاید کہ غریب نواز کو ہم سب ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے چاہت رکھتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں نظر نیاز پیش کرتے ہیں. اور احسان بھی ہے اس لیے کہ کوئی کچھ دیتا ہے، کوئی کچھ دیتا ہے اور اس کا دیا ہوا کبھی ختم ہو ہی جاتا ہے، مگر غریب نواز کا دیا ہوا وہ سرمایہ ہے، غریب نواز کا دیا ہوا دی ہوئی وہ قیمتی شے ہے جو ختم نہیں ہونے والی ہے. وہ ایمان کی دولت ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، بڑی قیمت ہے. عزیزان محترم، غریب نواز کا کرم ہے، ان کا ہم احسان مند ہیں کہ انہوں نے ہمیں اسلام کی روشنی سے سرفراز فرمایا اور انہی کی چھٹی شریف اہل محبت مناتے ہیں. تو عزیزان محترم، ہمارے محلے میں ایک زمانے سے غریب نواز ویلفیئر کمیٹی جو خدمت انجام دے رہی ہے، ہر سال چھٹی شریف کا فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اس سال بروز چہارشنبہ دوپہر میں چھٹی شریف کا اہتمام کیے ہیں. غالباً میں سمجھتا ہوں ہمیشہ وہ گنجی ہوتی تھی، گنجی شریف، کیونکہ چھٹی شریف سے اس کی نسبت ہے تو گنجی بھی شریف ہو گئی ہے، تو گنجی شریف ہوتی تھی. اس سال شاید کھلانے کا بھی اہتمام، تبرک کھانے کا بھی اہتمام کیے ہیں. وہ انشاءاللہ بروز چہارشنبہ حضرات دوپہر میں پہنچیں. اس کے ساتھ ساتھ اسی مقام پر جو ہے نوجوانان محلہ بھی اتوار کے روز بعد نماز مغرب تو اہتمام کیے ہیں شام میں. تو آپ اتوار کو بھی وہاں چھٹی شریف کی فاتح میں پہنچے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت غریب نواز کو کرم فرمائے. السلام علیکم.